السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 197 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے، جس کے اندر زمانہ حج اور اخلاقی حدود حج کا زاد راہ کا بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم جو کچھ پڑھے سنے، اللہ ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج کے چند مہینے معلوم ہیں، پھر جس نے ان میں حج لازم کر لیا تو عورت سے بے حجاب نہ ہو اور نہ حج کے زمانے میں گناہ اور جھگڑا کرے۔ اس آیت میں حج کے چند ضروری احکام بیان کیے گئے ہیں۔ حج کے مہینے مقرر کر دیے گئے ہیں اور اس دوران میں خاص طور پر 3 باتوں سے باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ نمبر 1، بیوی کے ساتھ اختلاط اور بے حجابی بالکل ممنوع ہے، حتیٰ کہ شہوانی خیالات زبان پر لانے کی بھی اجازت نہیں۔ جس طرح روزوں میں کئی جائز امور سے پرہیز کرنے کا حکم ہے، اسی طرح حج کے زمانے میں بھی پوری طہارت اور پاکیزگی برقرار رکھنے کا حکم ہے۔ نمبر 2، تمام قسم کے چھوٹے اور بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ ظاہر ہے کہ احرام کی حالت میں جب کئی جائز کام بھی ناجائز ہو جاتے ہیں تو دوسرے گناہوں سے تو بچنے کی سختی سے تلقین لازمی تھی۔ نمبر 3، ہر قسم کے جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حج کے موقع پر دنیا کے تمام حصوں سے لوگ آتے ہیں، ہر عمر اور ہر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر کسی قسم کی بدکاری اور جھگڑوں کی طرف رغبت ہو سکتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو پہلے ہی منع کر دیا تاکہ مسلمانوں میں پاک دامنی اور قوت برداشت پیدا ہو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اور جو کچھ نیکی تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، اور زیادہ راہ لے لیا کرو کہ بے شک بہتر زیادہ راہ تقویٰ ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہو۔ جاہلیت کے زمانے میں عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ حج کو جاتے وقت سفر کی ضروریات ساتھ نہ لیتے تھے، بالکل خالی ہاتھ چل پڑتے اور راستے میں لوگوں سے بھیک مانگتے۔ ان کے نزدیک یہ بات بزرگی کی نشانی تھی۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کرتے کہ حج کے لیے روانہ ہوتے وقت اپنی تمام سرمایہ بالکل لٹا جاتے۔ یہ معمول ان لوگوں نے خواہ مخواہ اپنے دل سے گڑھ رکھا تھا، حالانکہ یہ کسی طرح عبادت کا حصہ نہ تھا۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہرگز قبول نہیں ہے، کیونکہ اس طرح دوسروں پر بوجھ پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روانہ ہوتے وقت ضروریات کے مطابق پیسہ ساتھ لے لیا کرو اور اپنا بوجھ کسی دوسرے پر نہ ڈالا کرو۔ اللہ تعالیٰ نیتوں اور ارادوں کو جانتا ہے، ظاہری نمائش اور بناوٹی پاکیزگی کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے اگر تم راستے کے لیے سفر خرچ لے لو تو اس میں گناہ کی کوئی بات نہیں اور نیکی کی منافی نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اصلی چیز تقویٰ ہے، یعنی برائی سے فطری طور پر پرہیز کرنا اور نیکی کی طرف فطری طور پر رغبت کرنا۔ اس لیے اللہ ہی سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا ہر حکم پورے خلوص دیانتداری اور اطاعت سے بجا لانا چاہیے۔ ہر کام صرف اسی کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے۔ دکھ، تکلیف، پریشانی، مصیبت اور آفت میں صرف اسی کو اپنا سہارا سمجھنا چاہیے۔ نجات کے لیے اسی کو پکارنا چاہیے۔ سکھ، آرام اور چین میں اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر کام کا آغاز اس کے نام سے لے کر اور ہر کام کا انجام اسی کے نام سے کرنا چاہیے۔ زندگی کے ہر میدان میں اس کی مدد تلاش کرنی چاہیے۔ سارے معاملات طے کرنے میں صرف جائز طریقے اختیار کرنے چاہیے۔
اور منع کی ہوئی باتوں سے بچنا چاہیے۔ خوف خدا ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہی تقوی ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں بار بار حکم آتا ہے کہ اس کی اہمیت مسلمان کی زندگی میں بہت زیادہ ہے۔ اسے بھول جانے سے انسان کی زندگی نا امیدی، پریشانی اور ناکامی میں بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا تقوی میں کمال حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہر وقت کوشش کرنی چاہیے۔ حج تقوی پیدا کرنے کا ایک اعلیٰ ذریعہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا، اللہ ہمیں دل سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔